بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گم شدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ اس لیے اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسراری روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت کے عصائے موسیٰ بھی اس صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اور اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تاخت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کو قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیر کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے
حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ نے ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جا کر اس سے فریاد کر۔ بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے ہوا، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں؟ پھر اپنے خادم سے کہا کہ وہ بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرے۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے بڑھیا سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کہ کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہ کر سکتا۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ دوستو، ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ملکہ سبا کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔
हुदूद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती। वो आतिश परस्त है। इसके पास कसीर फ़ौज है। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार ग़ुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मुल्का सबा के नाम एक रुका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूँ तहरीर किया, ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो। पहले तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आपने ख़त हुदूद के हवाले किया और बोले कि यह ख़त इसके सामने डाल दो। हुदूद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा कि पढ़ कर सुनाओ और इससे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर हैं, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफ़े तहफ़ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों को मालो दौलत की हविस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं। बादशाहों को मुल्क गिरी की हविस होती है। मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोच कर तोहफ़े तहफ़ भेजे। तोहफ़ों का सामान लेकर खादिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत और हशमत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर इसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रुसवाई उठानी पड़ेगी। खादिम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आपने जिनों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। आपने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा, क्या तेरा तख्त यही है? इसने कहा, ये तो वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फ़र्श शीशे से तैयार किया। फ़र्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फ़र्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा के फ़र्श पाँव पर रखने ही वाले थे कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए कि खादिम ने मलका की हरकत देखकर कहा कि ये पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये पानी नहीं है बल्कि फ़र्श है। पांचे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मलका ये अजूबा देखकर दंग रह गई और कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं सुलेमान को बात मानती हूँ। अल्लाह ही तमाम कायनात का रब है। मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई और आपसे निकाह कर लिया। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी भारी लश्कर के साथ रास्ते से गुज़र रहे थे कि रास्ते में चूंटियाँ चल रही थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी देखकर चूंटियों के सरदार ने चूंटियों को ख़बरदार करते हुए कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुज़र रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके मसाइबों के कदमों के नीचे आकर रोंदे जाओ। तुम सब अपनी हिफाजत के लिए बिलों के अंदर घुस जाओ। चूंटियों की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और खुदा का शुक्र अदा किया। बयान किया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीब व गरीब हालत में वफ़ात पा गए। आप अलैहिस्सलाम एक मकाम पर असा टेक कर खड़े रहे और इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की रूह परवास कर गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम गिरे नहीं। आपकी वफ़ात से सब बेखबर थे। जब असा को दीमक चाट गई तो आप अलैहिस्सलाम गिर पड़े। इसी वक्त जिनों चिरंद परिंद को आपकी वफ़ात की खबर हुई। तो मौजूद सामईन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।